أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن یقول جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے باللہ اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وما ہم بمؤمنین اور نہیں ہیں وہ مومن. یخادعون اللہ دھوکہ بازیاں کرتے ہیں اللہ سے. والذین آمنوا اور دھوکے بازی کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ. وما یخدعون اور نہیں دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم اپنے ہی آپ کو. وما یشعرون اور انہیں اس کا شعور نہیں. فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا پس بڑھا دیا اللہ نے ان کو بیماری میں. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے علیم المناک بما كانوا جو وہ تھے یکذبون جھوٹ بولتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے لا تفسدوا نہ فساد پھیلاؤ فی الارض زمین میں قالوا تو کہتے ہیں انما ہم صرف اور صرف نحن مصلحون صرف اصلاح کرنے والے ہیں. الا آگاہ رہو انہم بے شک وہ ہم المفسدون وہی فساد پھیلانے والے ہیں. ولیکن لا یشعرون لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. ہم ان آیات کو دوبارہ سے تفسیر کے ساتھ دیکھتے ہیں، تفصیل کے ساتھ. وَمِنَ النَّاسِ
اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں. یہ کچھ کا معنی کہاں سے آیا؟ من جو ہے نا اس کی قسمیں ہیں. یہ حرف جر ہے اور یہ للتبعید ہے، یعنی بعض. یہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگ نہیں کہا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، سارے ایسے نہیں ہیں. یہ تبعید کا معنی ہے. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ وبالیوم الآخر، اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ. یہ حرف جر با 2 بار آیا تاکید کے لیے. باللہ وبالیوم الآخر، اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ. اور حقیقت یہ ہے وما ہم بمؤمنین، وہ ہرگز مومن نہیں ہے. وما ما نافیہ ہے، اور یہاں بھی حرف جر آیا بمؤمنین، یہ تاکید کے لیے آیا. وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں. سورہ فاتحہ میں جو ہم نے باتیں پڑھی اب اس کی تفصیل آ رہی ہے. سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل ہے، اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں مومنوں کے بارے میں تھیں، ان میں ایمان والوں کا بیان ہوا. پہلی 5 آیتوں میں کہ جو اس قرآن سے ہدایت پا لیتے ہیں، پا رہے ہیں، پانے والے ہیں، پا چکے ہیں، وہ 5 آیتوں میں بیان ہو گئے. اب اس کے بعد دوسری کیٹیگری وہ ہے جن کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، وہ جو کافر ہیں. ان کا بیان ہم نے کل پڑھا 2 آیتوں میں. اب اس کے بعد تیسری کیٹیگری ہے، اور وہ ہے منافقین کی. اور منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 13 آیتیں اتاری. وَمِنَ النَّاسِ سے شروع ہو کر ان اللہ علی کل شیء قدیر تک منافقین کا ہی بیان ہے کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جو خالص ایمان والے ہیں، ان میں کفر نہیں ہے، واضح مومن سچے. اور ایک وہ ہیں جو خالص کافر ہیں، ان میں ایمان نہیں. اور تیسرے وہ ہیں جو ظاہر ایمان کرتے ہیں، اندر سے کافر ہیں، وہ منافقین. اور وہ مومنوں کے خطرناک دشمن ہیں کہ وہ ان کے اندر ہی رہ رہے ہیں، کہ اندر کا دشمن جو ہے وہ باہر کے دشمن سے زیادہ نقصان دیتا ہے. باہر کے دشمن سے بندہ خبردار رہتا ہے، جانتا بھی ہے کہ یہ دشمن ہے، لیکن جو اندر کا دشمن ہوتا ہے اس کو بندہ جانتا نہیں ہے، اور وہ سب سے زیادہ نقصان دیتا ہے. اس لیے کافروں کے بارے میں فرمایا ہم العدو فاحذرہم، ان سے بچ کے رہنا، یہ تمہارے دشمن ہے. تو ان کی تفصیل زیادہ ضرورت تھی، اس لیے کافروں کے بارے میں آئیں صرف 2 آیتیں، اور ان کے بارے میں آئیں 13 آیتیں. پہلی آیت آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور ایمان لائے آخرت کے دن پر، اور حالت یہ ہے حالانکہ وہ ہرگز
مومن ہیں ہی نہیں۔ یہ جو گروہ سب سے پہلے ظاہر ہوا یہ مدینہ میں ہوا جنگ بدر کے بعد، جب مسلمانوں کی شان و شوکت بڑھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے مقام بدر پر مومنوں کو کفار مکہ پر فتح اور نصرت عطا فرمائی، تو جو کافر تھے مدینے کے اندر وہ ڈر گئے، اور ان کے مفادات تھے کہ کہیں ہمارے مفادات کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے انہوں نے کہا ہم بھی ایمان لے آئے۔ اور ان کا سردار جو تھا وہ عبداللہ ابن ابی تھا، اور ان کا نفاق جو ظاہر ہوا وہ جنگ احد میں، کہ جب لشکر آیا مشرکین مکہ کا جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کر کے کہ کس طرح ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایک تجویز یہ تھی کہ مدینے کے اندر ہی رہ کے ان کا مقابلہ کیا جائے، اور دوسری تجویز جو ان لوگوں کی طرف سے تھی، ان نوجوانوں کی طرف سے جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے لیکن ان کے اندر ایک جوش تھا کہ ہم مقابلہ کریں گے، ہم لڑیں گے، وہ کہتے تھے میدان میں مقابلہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار باندھ لیے اور میدان میں جا کے لڑنے کا فیصلہ کیا، اور احد پہاڑ کو اپنی بیک پہ رکھا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو، اور جو ترہ تھا وہاں پہ تیر انداز مقرر کر دیے۔ تو یہ عبداللہ ابن ابی جو تھے منافقوں کے سردار، 300 اس کے ساتھی تھے، تو پہلے تو یہ نکلا ساتھ، بعد میں کہنے لگا نہیں ہماری تجویز انہوں نے مانی نہیں ہے، ہم کہتے تھے کہ مدینے میں اندر رہ کے مقابلہ کرنا ہے، تو یہ باہر جا رہے ہیں لہذا ہم ان کے ساتھ نہیں جاتے۔ تو یہ ان کا نفاق اللہ تعالیٰ نے اس طرح ظاہر کیا جنگ احد میں۔ تو وہ وما ہم بمومنین، ان کی خصلت یہ ہے منافقوں کی کہ ظاہر ایمان کرتے ہیں اور حقیقت اللہ جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اگلی آیت میں یخادعون اللہ، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ، دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ اب اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے کوئی؟ یخادعون اللہ، ان کی دیکھیں حماقت، دھوکہ بازیاں کرتے ہیں اللہ سے۔ دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ظاہر کر رہا ہے حقیقت وہ نہیں ہوتی، یہ دھوکہ ہوتا ہے نا۔ آپ جانور کو کسی کو بلا رہے ہیں کہ کوئی برتن اس کو دکھا رہے ہیں کہ اس میں دانے ہیں، حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں، یہ جھولی ایسے کی ہوئی ہے، جانور سمجھے کہ اس میں میرے لیے دانے ہیں اور وہ بھاگ کے آئے، تو دھوکہ دے رہے ہیں نا آپ اس کو۔ ابلیس نے بھی آدم کو دھوکہ دیا تھا نا، افلا ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، تمہیں بادشاہت ملے گی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، کبھی پرانی نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے بادشاہت، بس وہ درخت کھا لو، اس میں سے کھا لو، اس کا پھل کھا لو۔ دھوکہ تھا نا، حقیقت یہ نہیں تھی۔ یہی منافق کرتا ہے کہ ظاہر کرتا ہے ایمان، حقیقت میں ایمان نہیں ہوتا۔ اور یہ جو لوگ تھے صرف مدینہ میں ہی نہیں ہوئے، یہ آپ کے دور میں ہی نہیں، یہ ہر زمانے میں رہے ہیں، یہ آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔
منافقین ظاہر ایمان کرتے ہیں اور حقیقت میں کافر ہیں. ان کی نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں اور ان سے خبردار رہیں. دھوکے باز ہیں، جھوٹے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیات المنافقی ثلاث، ایک حدیث میں اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ. اس کی ساری بیس ہی جھوٹ پر ہوتی ہے. اب آپ میڈیا دیکھ لیں کتنا جھوٹ بولتا ہے. یہ منافقت نہیں تو کیا ہے؟ ہمارے لیڈر جو بنتے ہیں، ہمارے ساتھ جو وعدے کرتے ہیں، جو سیاستدان ہیں، یہ کیا ہے؟ عوام سے جو وعدے کیے جاتے ہیں کہ ہمیں بس بنا لو ممبر، ہمیں وزارت دے دو، پھر تمہارے لیے ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے. دھوکہ ہے نا، دھوکے باز ہے نا. تو یہ منافق کی نشانی ہے، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. تو یہ ہمارے اندر اس قدر سرایت کر چکا ہے. ہماری عدالتوں میں دیکھیں جا کے جو گواہیاں دے رہے ہیں، کیا ہے؟ ہاتھ قرآن پہ رکھا ہے، جو کہوں گا سچ کہوں گا، اور اس کو کہانی اس کے وکیل نے پڑھائی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. عدالتی نظام ہمارا سارا جھوٹ کے اوپر اور فریب کے اوپر. ہماری معیشت سود کے اوپر. سود جھوٹ ہے. جھوٹ کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا نام ایسا رکھ دیا جائے جس میں کشش ہو، اس کو نفع کہہ دیا. جھوٹ ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے جنگ میں کے ساتھ جنگ میں کوئی نفع ہے؟ پروفٹ. دھوکہ، یہی دھوکہ ہے نا. اسی طرح جو فراڈ کرتے ہیں لالچ دے کے، وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ سارے نفاق ہیں. یہ اذا حدث کذب. دوسری نشانی اس کی اذا اؤتمن خان، جب امانت آپ اس کے حوالے کریں گے اس نے اس میں خیانت کرنی ہی کرنی. وہ امانت چاہے تھوڑی ہو زیادہ ہو. ایسے لوگوں کو جب آپ اپنے وطن کی امانت جن کے حوالے کریں گے، جو جھوٹے ہیں، جو جھوٹے وعدے کر کے آئے ہیں، وہ تمہارے وطن کی امانتوں کو کس طرح محفوظ رکھیں گے؟ دشمن کو بتائیں گے نہیں. تو یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اذا اؤتمن خان، جب امانت دی جاتی ہے وعدہ کر لیتے ہیں میں اپنے وطن کا وفادار رہوں گا. وفاداریاں دشمنوں کے ساتھ ہوتی. اذا اؤتمن خان واذا عاهد غدر، جب کوئی وعدہ کرتا ہے اس کی وعدہ خلافی، جھوٹے وعدے. تو یہ ساری نشانیاں ہم دیکھتے ہیں نا، ان کو ہم اپنا لیڈر بناتے ہیں. تو پھر ہم کیا ہوئے؟ ہمیں اپنا بھی تو جائزہ لینا چاہیے. تو یہ وہ لوگ ہیں دھوکے باز. یخادعون اللہ، دھوکہ بازیاں کرتے ہیں اللہ سے. اللہ کو تو حقیقت ساری پتہ ہے. دھوکہ انسان وہ کھاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو. تو اللہ تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تو تمہاری آنکھوں کی خیانت جانتا ہے. اللہ تو تمہارے دلوں کے بھید جانتا ہے. تم اس کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہو؟ یخادعون اللہ. اس لیے ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. ان کو اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ اللہ کی عبادت کرتے ہی نہیں، جھوٹے ہیں. اگر عبادت کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے. وَيَرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر کوئی نیکی کا کام بھی کریں گے تو اللہ کے لیے نہیں کریں گے، دکھلاوے کے لیے
کہ ہم نے یہ کیا، یہ سڑک فلاں چودھری صاحب، فلاں سردار، فلاں خان صاحب نے بنائی۔ کوئی بھی نیکی کا کام اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ اللہ کے جو ان کی عبادتیں ہیں وہ بھی دکھلاوے کے لیے، ہاتھ اٹھائے ہوئے منہ ہلا رہے ہیں، دعا نہیں مانگ رہے، یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے؟ جھوٹ ہے نا۔ تصویر بنا رہے ہیں کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، افتتاح ہو رہا ہے دعا مانگ رہے ہیں، دعا کوئی نہیں مانگ رہا ان میں، دھوکہ۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ ان کا حال ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکے دیتے ہیں، اور حقیقت کیا ہے؟ وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا انفسہم، اپنے آپ کو۔ چالاک بنتے ہیں، چال بازیاں کرتے ہیں، نقصان کن کا؟ ان کا اپنا ہے۔ جہنم میں اس لیے فی الدرک الاسفل من النار، کافروں سے بھی زیادہ شدید عذاب ان منافقوں کا ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو لوگوں کو پھوکے مار مار کے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں پار لگا دیں گے۔ جھوٹے ہیں نا، جھوٹے ہیں، فریب کرتے ہیں، لوگوں کا نہ حق مال کھاتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور روب ایسے بنائے ہوتے ہیں جعلی کہ لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں کہ بڑا نیکوکار ہے، لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے نا۔ حقیقت کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے۔ پتہ ہے اس کو کہ میں دھوکہ کر رہا ہوں، پتہ ہے میرے اختیار میں کچھ نہیں، پتہ ہے میں نہ نقصان کر سکتا ہوں، نہ میں نفع دے سکتا ہوں، نہ میں ان کو جنت میں لے جا سکتا ہوں، پھر بھی کہتا ہے کہ میرا لڑ پکڑ لو، میری بیعت کر لو، میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، بس تم ہمیں نذرانے دیتے رہو۔ کس لیے اتنے مال اکٹھے کر کے بنے ہوئے ہیں؟ یخادعون اللہ، دھوکہ بازیاں کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کے ساتھ، وما یخدعون الا انفسہم، اور نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں۔ شعور کیا ہوتا ہے؟ احساس۔ ان کا احساس مر چکا ہے، احساس ہی نہیں ہے ان کو۔ وما یشعرون وما یحسون، شعور اور احساس دونوں عربی کے لفظ ہیں، اور دونوں ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ شعور کیا ہے؟ احساس کیا ہے؟ کہ جب انسان کوئی ایک گناہ کرتا ہے نا پہلی مرتبہ، تو اس کو اندر سے ضمیر ملامت کرتا ہے، احساس ہوتا ہے اس کو میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن جب وہ اس گناہ پر مصر اصرار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو اس کے دل سے وہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں۔ اس لیے جو گناہوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں ان کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی کا خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، کسی کو ان کے سامنے چوٹ لگ جائے اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جو وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ احساس کی بات ہے نا، ان کو اتنا شدید احساس ہے کہ یہ ایسے کہ میں بکرا ذبح ہوندا نہیں دیکھ سکتا جی، پاس کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس قدر حساس ہیں۔ لیکن آپ کسائی کو دیکھیں، ہنس بھی رہے اور ذبح کر، اس کی روٹین بنی ہوئی ہے، اس کو اس کا احساس ختم ہوا ہے۔ وما یشعرون، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، اس کے لیے روٹین کا معاملہ ہے۔ یہی حال ڈاکٹروں کا ہے، ہم کسی کو کٹ لگائیں تو 100 بار ہاتھ کانپتا ہے ہمارا، لیکن انہوں نے نشتر پکڑے ہوئے ہیں، چیری پھاڑ کیے جا رہے ہیں، ان کی روٹین بنی ہوئی ہے، ان کے سامنے میتیں روز گھروں سے نکل رہی ہیں، ان کو احساس نہیں۔ یہی حال یہودیوں کا ہے،
25-26 ہزار بندہ مارا، ان کو احساس نہیں کہ ہم نے اتنے مارے. بچے ہیں، عورتیں ہیں، گھر پورے برباد کر دیے، فساد پھیلا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں. دھوکہ ہے نا، احساس نہیں ہے نا. اور ان کو احساس کب ہوا؟ جب اپنے 25 مرے تو احساس ہوا، رونا پڑا ہوا ہے، بین کر رہے ہیں. 25,000 مارا، اس کا احساس نہیں ہے. اپنے جب مرے تو پھر پتہ چلا، پھر تھوڑا سا احساس ہوا اپنا. تو یہ حال ہے. وما یشعرون وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہو رہا کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. فی قلوبہم مرض. اب ایک اور نشانی ان کی آ گئی. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی، کافروں کی 10 نشانیاں بتائی ہوئی ہیں. کل ہم نے ان کا ذکر کیا تھا. ختم اللہ علی قلوبہم، یہ کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے. طبع اللہ علی قلوبہم، ختم یہ کہ ان سیل کر دیا ہے، تب آ کے ان کے اوپر مور لگا دی ہے. مرض ان کے اندر بیماری ہے. قاسیۃ قلوب، قاسیہ ہیں قلوب، سخت ہیں دل. رانا کلا بل رانا علی قلوبہم، زنگار و لود ہیں ان کے دل، گناہوں سے لتھڑے ہوئے سیاہ ہیں ان کے دل. فی قلوبہم مرض، یہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری میں اور زیادہ بڑھا دیا، ان کا نفاق اور بڑھا دیا. تو نفاق لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ منافق اسم فاعل ہے، نفاق کرنے والا، منافقت کرنے والا منافق. تو نفاق جو ایک صحرائی چوہا ہے اس کو کہتے ہیں صحرائی چوہا. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی کھڈ بناتا ہے لمبی، اس میں سے ایک راستہ اس میں داخل ہونے کے لیے اور کئی راستے اس نے وہاں سے نکلنے کے لیے بنائے. جب اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے ادھر سے داخل ہوتا ہے، کسی اور جگہ سے جا کے نکل جاتا ہے. اسی لیے جو سرنگیں ہیں ان کو نفق کہتے ہیں. مکہ میں کتنی انفاق اب ہے جی، نفق یہ فلاں عزیزیہ والی نفق ہے، وہ ایک پہاڑ سے نکلتی ادھر سے ادھر سے جا نکلتی. تو یہی حال منافق کا ہوتا ہے کہ جب دیکھا مفاد ہے اسلام میں، اس کے احکام میں، تو ایمان میں داخل ہو گئے. جب دیکھا کہ اب نقصان ہے، اپنے تائیں سمجھتا ہے نقصان ہوتا، حالانکہ فائدہ ہی ہے کہ جان دینی پڑے گی اللہ کی راہ میں، تو پھر اسلام سے نکل جاتا ہے کسی اور خفیہ راستے سے. یہ منافقت ہے. تو یہی ان کا وتیرہ ہے، ادھر سے داخل ہوئے ادھر سے نکل گئے. جب مال غنیمت کا ٹائم آیا پھر ساتھ آ گئے، بھی ہم بھی مومن ہیں، ہمیں ہمارا حصہ بھی دو. جب لڑنے مرنے مارنے کا شہادت کا وقت آیا، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، تم غلط کر رہے ہو، تم حکمت سے کام نہیں لے رہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کو بیماری میں اور بڑھا دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ بما، سبب اس کے کہ جو کانو تھے یکذبون، جھوٹ بولتے، عمل بھی جھوٹا، کام بھی جھوٹا، وعدے بھی جھوٹے اور دکھلاوے بھی جھوٹے. اب جتنے آپ معاملات دیکھیں ہیں ان کے سارے جھوٹ پر مبنی. مومنوں کا نام، اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کا نام دہشت گرد رکھ دیا. دھوکہ ہے نا، دہشت گرد نام رکھ دیا، دہشت گرد ہے. اور خود فساد پھیلا رہے ہیں، اپنا نام کیا رکھ لیا؟ مسلح. جھوٹ ہے نا، ہم اصلاح کر رہے ہیں. دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ کے لیے آپریشن کر رہے ہیں. دھوکہ ہے نا، یہی دھوکے ہیں نا.
یہی شیطان کرتا ہے. وَزَيَّنَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. جتنی بھی آپ برائیاں دیکھیں ان کے اچھے اچھے نام رکھ کے دھوکہ دیا جاتا ہے. زنا کا نام متع رکھ دیا. ہاں اسی طرح آپ دیکھیں عورت کو اس کی آزادی کا دکھلاوا دے کے کہ تم آزاد ہو جاؤ گی پردے سے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرو، پردے سے بے پردہ ہو جاؤ، آزاد. یہ اس کی آزادی ہے اس کی، تاکہ اس کی عصمت دری میں کوئی رکاوٹ نہ رہے. وہ بازار کا ایک لوگوں کا کھلونا بن جائے، تو اس کو کہتے ہیں تمہیں آزادی دے رہے ہیں. یہ دھوکے، جھوٹ ہے، یہ سارا نظام ان کا جھوٹ پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہوا ہے. بما كانوا يكذبون، سبب اس کے کہ جو وہ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے جھوٹ سے محفوظ رکھے، نفاق سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں میں اللہ سچا ایمان پیدا کر دے، ہمیں سچے مخلص مومن بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.